السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 157۔ اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت نیکی اور خیر کے ایسے اعمال میں سے ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے اور اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جانا اس سارے مال و متاع سے بہتر ہے جسے اس دنیا کی زندگی میں جمع کرتے ہیں۔ وہ ڈھلتا سایہ ہے اور شہادت پہ ملنے والی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ دنیا تو ڈھلتا سایہ ہے، سایہ کو آپ دیکھتی ہیں نا، صبح ہمارے ساتھ چلتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایسا تو ڈھلتے ڈھلتے ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور شہادت پہ نعمتیں ملنے والی ہیں، وہ تو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا موت و قتل سے زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ موت کے بعد لازوال زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لمغفرۃ من اللہ رحمہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ کیا یہ زندگی اس انعام سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا؟ پیاری بہنوں، اس زندگی میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ عارضی ہے۔ وقت، زندگی، مال، اولاد، صلاحیتیں، قوتیں، ہر چیز مقررہ وقت پر، مقررہ مقام پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ملتی ہے۔ انسان جو کچھ اس زندگی میں پا لیتا ہے وہ اس کا رہتا نہیں۔ مثلاً وقت ختم ہو جانے والا ہے، عمر تمام ہونے والی ہے، زندگی بیماریوں، حادثوں، مصیبتوں اور دکھوں کا شکار ہونے والی ہے، صلاحیتیں اور قوتیں زوال پذیر ہونے والی ہیں، مال حفاظت کے باوجود ہاتھ سے نکل جانے والا ہے۔ ہر چیز فانی ہے، کسی چیز کے بارے میں انسان کو مستقل اطمینان نہیں رہتا۔ یہ زندگی اور اس کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 17۔ سوال ہے کہ انسان کے سامنے دو ترجیحات ہیں، دنیا یا آخرت۔ انسان کس کو ترجیح دے؟ پیاری بہنوں، انسان کے سامنے دو ترجیحات رہتی ہیں، دنیا یا آخرت۔ انسان ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے سکتا ہے۔ جب وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا ہر کام دنیا کے لیے ہوتا ہے، اور جب وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا ہر کام آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مال۔ صرف دنیا کے لیے انسان مال جمع کرتا ہے اور دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے جو آخرت میں کام نہیں آتا، جبکہ انسان دنیا کی ضروریات کے بعد آخرت کے لیے مال گھٹاتا ہے جو آخرت میں کام آتا ہے۔ کیسے؟ صدقہ خیرات کر کے۔ نمبر 2 ہے اولاد۔ انسان اولاد کو صرف دنیا بنانے میں لگا دیتا ہے، ان کی تعلیم، ان کے روزگار، ان کی شادی، ان کے بہتر مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ ایسی اولاد آخرت میں اس کے کام نہیں آ سکتی۔ جبکہ اگر انسان اولاد کو دنیا میں بہترین انداز سے جینے کے قابل بناتا ہے، ان کی دنیا کی تعلیم کے ساتھ آخرت کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، ان کے روزگار کی فکر کرتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کے لیے تیار کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے اور انہیں اپنی نسل کو بھی آخرت کے لیے تیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ایسی اولاد دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی۔ نمبر 3 ہے وقت۔ انسان وقت دنیا کے کاموں اور خوشیوں کے لیے لگاتا ہے، آخرت میں کام نہیں آتا۔ جبکہ اگر انسان اپنے وقت کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے مقصد زندگی کے مطابق لگاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر پاتا ہے۔ صلاحیتیں۔ نمبر 4 صلاحیتیں اور قوتیں۔ انسان وقت کے اپنی صلاحیتیں اور قوتیں دنیا بنانے کے لیے لگاتا ہے، جبکہ اگر انسان اپنی صلاحیتیں اور قوتیں دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے اپنی زندگی کے مشن کو پورا کرنے کے لیے لگائے تو وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لمغفرۃ من اللہ رحمۃ خیر مما یجمعون، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جانا دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جانا دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور اس موت کا کیا فائدہ ہے
کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یا مر جانا، اس میں کوئی نقص یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پرہیز کیا جائے، بلکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت تک پہنچاتا ہے، اور یہ اس دنیاوی معلومات سے کہیں بہتر ہے، اس سے دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لا الہ اللہ تحشرون، یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انسان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو اس کے رویے میں کیا فرق آتا ہے۔ انسان عظیم موت، شہادت کے حصول کے لیے بڑے مقصد جہاد کے لیے جینے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور یاد رکھیں ہمارا جہاد اس وقت کیا ہے؟ نفس کا جہاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا کہ میری راہ میں جہاد، مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے ہی اس کو نکلنے پر مجبور کیا، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں یا اسے اس کے مسکن تک جہاں سے وہ نکلا ہے اس طرح واپس لاؤں کہ وہ اجر سے مالا مال ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں کسی شخص کو بھی جو زخم آئے گا وہ قیامت کے دن اسی زخمی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس زخم کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میری امت کے لیے تکلیف دہ نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں لڑی جانے والی کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ رہتا، لیکن نہ تو میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں ان سب کو سامان جنگ مہیا کر سکوں، اور نہ ان کو خود ہی اس قدر وسعت حاصل ہے، مسلمانوں کو یہ بھی ناگوار گزرتا ہے کہ میں کسی مہم کے لیے نکلوں اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر لڑوں پھر مارا جاؤں، پھر لڑوں پھر مارا جاؤں۔ صحیح مسلم 4859۔ الی اللہ تحشرون، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مرنے یا مارے جانے کے بعد سب کا حشر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، جو ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دے گا، اور اس سے انسان کے دل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں موت اور حیات کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ذات پہ بھروسہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والا اور سچا ایمان لانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔